الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک اہم پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سال 2021 کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور سال 2022 کا آغاز ہے، اور آج کا دن ہم ان دو سالوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ ہمیں جب بھی کسی نئے سال کا آغاز کا وقت آئے تو کیا کرنا چاہیے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے رہنمائی کیا ہے؟ 4 ایسے کام ہیں جن کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جب بھی کسی نئے سال کے اختتام کا وقت آئے تو 2 کام گزشتہ سال کے حوالے سے اور 2 کام آئندہ سال کے حوالے سے کرنے چاہیے۔ گزشتہ سال جسے ہم ابھی گزار چکے اور جس کا آج آخری دن ہے، اس کے حوالے سے تو ہمیں پہلا کام استغفار کا کرنا چاہیے کہ ہماری وہ خطائیں، وہ لغزشیں، وہ غلطیاں جو ہم سے سرزد ہوئیں، جو سستیاں ہم سے ہوئیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لانے میں جو خطائیں ہم کرتے رہے، پہلے ان کو سوچا جائے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے اس عمل سے گزرتے ہوئے ان سب کے اوپر استغفار کیا جائے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھا، اعد ذنوبی من سنۃ ماضیہ، کہ اپنے گزشتہ سال کے گناہوں کو شمار کرتا رہا، اور میں نے 1000 گناہ، اب یہاں ظاہری بات ہے کہ جو مقربین ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی گناہ شمار کرتے ہیں، میں نے ان کو گنا، فجلست استغفر ذنبا ذنبا، اور پھر ایک ایک گناہ کر کے میں ان کی معافی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی طلب کرو، وہ بخشنے والا ہے اور وہ تمہیں اپنے جناب سے انعامات کی بارشیں عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا کام تو استغفار کا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا شکر اور اس کی حمد بجا لائی جائے کہ جو نیکی اور جس خیر کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، جو اچھے کام ہم نے کیے، جو اللہ کے انعامات ہمارے اوپر ہوئے، ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے اہل خانہ کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر جو اللہ کے انعامات ہوئے، ان کا شکر جو ہے وہ بھی ادا کیا جائے۔ اور آنے والے سال کے حوالے سے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ بیٹھ کے آپ اپنے پورے آنے والے سال کے لیے ایک ایجنڈا مرتب کریں کہ انشاءاللہ آنے والے سال میں یہ خیر کے کام کروں گا، یہ نیکی کروں گا، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق میں اس طرح مضبوطی لے کے آؤں گا، اور اسی طرح اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک پلاننگ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ یہ اس طرح کی پلاننگ اور کامیابی کے لیے اپنا ایجنڈا مرتب کرنا یہ اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سال کے شروع میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھ کے اپنے سال کا میزانیہ مقرر فرماتے تھے، اور اس میں اپنے سال کا راشن جو ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو بھی رکھتے تھے جتنا فیملی کے لیے کافی ہو جائے۔ اس میں توکل کی نفی نہیں ہوتی، اور اس طریقے سے ایسی ذخیرہ اندوزی بھی نہیں ہوتی کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، بلکہ جتنی ضرورت ہو اس کے لیے پلاننگ کرنا، اور پھر رمضان جو آنے والے سال میں آئے گا، جو نیک لمحات آئیں گے، ان کے اندر کس طرح میں اپنی زندگی کو کامیاب بناؤں گا، اس کے لیے ارادے باندھے جائیں اور عزم کیا جائے۔ اور چوتھا اور آخری کام جس کا تعلق آنے والے سال سے ہے وہ یہ ہے کہ احسان کی نیت کی جائے کہ یا اللہ میں آنے والے سال میں جو کام کروں گا وہ پختہ طریقے سے اور اچھی نیت کے ساتھ سر انجام دوں گا، اور تیری بارگاہ کے قریب آنے کی کوشش کروں گا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور درود پاک کی کثرت کی جائے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوتے ہیں، جو دعا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پہ مانگا کرتے تھے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور آنے والے سال میں جن وباؤں سے ڈرایا جا رہا ہے یہ دعا بھی مانگتے رہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔